بسم اللہ کریں بھائی. تیار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا آج یہاں اجلاس ہوا. اس اجلاس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی نظریاتی شناخت کے تحفظ کے لیے ملین مارچ کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس طرح پورے ملک میں عوامی سطح پر جو بیداری کی ایک مہم ہے وہ برقرار رکھی جائے گی. 24 مارچ کو شمالی وزیرستان میں ملین مارچ ہو رہا ہے اور 31 مارچ کو سرگودا میں ملین مارچ ہوگا. عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شریک ہوگی اور حکمرانوں کو بھی اور ان کے بیرونی آقاؤں کو بھی یہ پیغام دیا جائے گا کہ پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ختم کرنے کے لیے بیرونی ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان اپنے ملک کے عقیدے، اس کے نظریے، عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت اور اس حوالے سے پاکستان کے اسلامی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس میں رد و بدل کی کسی قسم کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ حکومت نے 28 مارچ کو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے جو اجلاس طلب کیا ہے ہماری جماعت اس کا بائیکاٹ کرے گی. اس میں ہم کسی طرح شریک نہیں ہوں گے. نیشنل ایکشن پلان یہ امن و امان کے نام پر دینی مدارس اور مذہبی طبقے کے خلاف ریاست کے استعمال کا ایک راستہ ہے. ہم نے اس وقت بھی اس کو مسترد کیا تھا اور آج بھی اس حوالے سے ہم حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کالعدم تنظیموں کی آڑ میں دوبارہ بین الاقوامی دباؤ پر ملک کے دینی مدارس کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کو فعال کرے، متحرک کرے. کالعدم تنظیمیں ہم تو ایک زمانے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پروں کے نیچے کچھ تنظیمیں پل رہی ہیں، ان کو ختم کرو، لیکن ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا رہا. ایک طرف ہم ہندوستان سے جنگ لڑ رہے ہیں، ایک طرف ہم اپنے ملک میں دینی مدارس کے ساتھ اور مذہبی طبقے کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کس عقل کی کارستانی ہے؟ پاکستان کے مذہبی طبقہ، پاکستان کے مدارس، پاکستان کے مذہبی انسٹیٹیوشنز وہ ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور اپنی کمٹمنٹ کا انہوں نے ہر موقع پر اس کا اظہار کیا ہے. ہر امتحان میں وہ کامیاب رہے ہیں. آج کس ذہنیت کے تحت ایک طرف ہم ہندوستان سے لڑائی کی بات کرتے ہیں، ایک طرف اپنے ملک میں اپنے مذہبی اداروں کے خلاف جنگ چھیڑ رہے ہیں. لہٰذا یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ
اور ملک کے عوام کے ساتھ جیسے چاہیں کھیل سکے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر جو تشدد ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کی کارکنوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے، یہ ایک غیر جمہوری اور آمرانہ عمل ہے، اور ان کے کارکنوں کی فوری رہائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو ملک بھر میں کہیں مساجد سے اور کہیں مدارس سے اٹھا کے ان کو کہتے ہیں یہ تو انتہا پسند ہیں، دہشت گردوں سے ان کے رابطے ہیں، اور اس طریقے سے ملک میں ایک مفروضے کی بنیاد پر ہمارے کارکنوں کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس سلسلے کو بند کر دیا جائے اور ہمارے کارکنوں کو فوراً رہا کیا جائے۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ عورت ڈے کے نام پر پاکستان میں جس فحاشی اور عریانی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، ہم واضح طور پر اپنے ملک میں تمام اپنی جماعتی کارکنوں کو اور مذہبی طبقے کو یہ ہدایات دینا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اس قسم کا کوئی ایونٹ ہوگا، جہاں جہاں بھی اس قسم کا کوئی مظاہرہ ہوگا، پہلے انتظامیہ سے کہا جائے، قانون کو دعوت دی جائے کہ وہ حرکت میں آئے، اور اگر قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو پھر اپنی قوت بازو سے اس کو روکا جائے گا۔ لہذا ملک کو فسادات کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ ہم اسلام آباد میں کسی قسم کا میراتھن ریس نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے کارکنوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ آپ راستہ روکیں، چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ ایسے تمام فنکشن جو ہے وہ منسوخ کر دیے جائیں، ورنہ پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں